بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی مرشدی یا نور اللہ وعلی آلہ و صحابہ سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات شیر خدا صلی اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ، اپنے فضل و احسان کے بڑھانے کا ذریعہ اور اپنی نعمتوں اور عظمتوں کی دلیل راہ قرار دیا ہے۔ اے اللہ کے بندوں، باقی ماندہ لوگوں کے ساتھ بھی زمانے کی وہی روش رہے گی جو گزر جانے والے کے ساتھ تھی۔ جتنا زمانہ گزر چکا ہے وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ آخر میں بھی اس کی کارگزاریاں وہی ہوں گی جو پہلے ہو چکی ہیں۔ اس کی مصیبتیں ایک دوسرے سے بھر جانا چاہتی ہیں اور اس کے جھنڈے ایک دوسرے کے ادب میں ہیں۔ گویا تم قیامت کے دامن سے وابستہ ہو تو وہ تمہیں دھکیل کر اس طرح لیے جا رہی ہے جس طرح للکارنے والا اپنی اونگلیوں کو جو شخص اپنی نفس کو سنبھالنے کے بجائے اور چیزوں میں بھر جاتا ہے، وہ چیرگیوں میں سردرداں اور ہلاکتوں میں پھنسا رہتا ہے، اور شیاطین اسے سرکشیوں میں کھینچ کر لے جاتے ہیں اور اس کی بدعمالیوں تو اس کے سامنے سچ دیتے ہیں۔ آگے بڑھنے والوں کی آخری منزل جنت ہے اور عمدن کوتاہیاں کرنے والوں کی حد جہنم ہے۔ اللہ کے بندوں، یاد رکھو کہ تقوی ایک مضبوط قلعہ ہے اور فسق و فجور ایک کمزور چار دیواری ہے کہ جو نہ اپنے رہنے والوں سے تباہیوں کو روک سکتی ہے اور نہ ان کی حفاظت کر سکتی ہے۔ دیکھو، تقوی ہی وہ چیز ہے جسے گناہوں کا دند کاٹا جاتا ہے اور یقین سے منتہائے مقصد کی کامرانیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اپنے نفس کے بارے میں کہ جو تمہیں تمام نفسوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے، اللہ سے ڈرو۔ اس نے تمہارے لیے حق کا راستہ کھول دیا ہے اور اس کی راہیں اجاگر کر دی ہیں۔ اب یہ تو آنکمند بدبختی ہوگی یا دائمی خوشبختی، بس عادت دار فانی سے عالم باقی کے لیے کوشہ مہیا کر لو۔ تمہیں زیادہ راہ کا پتہ دیا جا چکا ہے اور کوچ کا حکم مل چکا ہے اور چل چلاؤ کے لیے جلدی مچائی جا رہی ہے۔ تم ٹھہرے ہوئے سواروں کے مانند ہو کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ کب روانگی کا حکم دیا جائے گا۔ بھلا وہ دنیا کو لے کر کیا کرے گا جو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہو، اور اس مال کا کیا کرے گا جو عنقریب اسے چھن جانے والا ہے اور اس کا مظلمہ و حساب اس کے ذمہ رہنے والا ہے۔ اللہ کے بندو، خدا نے جس برائی کا وعدہ کیا ہے اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، اور جس برائی سے روکا ہے اس کی خواہش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے بندو، اس دن سے ڈرو کہ جس میں عملوں کی جانچ پڑتال اور زلزلوں کی بہتات ہوگی اور بچے تک اس میں برے ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے بندو، یقین رکھو کہ خود تمہارا ضمیر تمہارا نگہبان اور خود تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے نگران ہیں، اور تمہارے عملوں اور سانسوں کی گنتی کو صحیح یاد رکھنے والے ہیں۔ ان سے نہ اندھیری رات کی اندھیاریاں چھپا سکتی ہیں اور نہ بند دروازے تمہیں اوجھل رکھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ آنے والا کل آج کے دن سے قریب ہے۔ آج کا دن اپنا سب کچھ لے کر چلا جائے گا اور کل اس کے عقب میں آیا ہی چاہتا ہے۔ گویا تم میں سے ہر شخص زمین کے اس حصے پر جہاں تنہائی کی منزل اور گھرے کا نشان قبر ہے پہنچ چکا ہے۔ اس تنہائی کے گھر وحشت کی منزل اور مسافرت کے عالم تنہائی کی ہولناکیوں کا کیا حال بیان کیا جائے۔ گویا کہ سور کی آواز تم تک پہنچ چکی ہے، قیامت تم پر چھا گئی ہے اور آخری فیصلہ سننے کے لیے تم قبروں سے نکل آئے ہو۔ باطل کے پردے تمہاری آنکھوں سے ہٹا دیے گئے ہیں اور تمہارے ہیلے بہانے ڈوب چکے ہیں اور حقیقت تمہارے لیے ثابت ہو گئی ہے، اور تمام چیزیں اپنے اپنے مقام کی طرف پلٹ پڑی ہیں۔ عبرتوں سے مند و نصیحت اور زمانے کے الٹ پھیر سے عبرت حاصل کرو اور گرنے والی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ میری دوسرے تعالیٰ اپنے پیارے رسول تو ستیام پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔